ترجمہ کنزُ الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت ناک خبریں لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ دنیا بھر میں ہونے والے ان واقعات پر مشتمل ہے جس کی معلومات سے ہمیں عبرت لینے کا موقع ملتا ہے، اور روزمرہ اس طرح کے واقعات دنیا بھر میں ہوتے رہتے ہیں، اور اس میں بعض وہ معاملات ہوتے ہیں جو گناہوں بھرے ہوتے ہیں، بعض معاملات گناہوں بھرے نہیں ہوتے، لیکن ان واقعات کے پیچھے ایک عبرت ہوتی ہے، موت کی یاد ہوتی ہے، ایک صدمہ ہوتا ہے، ایک افسوس ہوتی ہے، ایک افسوس کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک تصور ہم یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے سلسلے میں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور گویا کہ اس طرح کے بعض واقعات ہمیں ایک اور موقع دیتے ہیں سنبھلنے کا۔ اور پھر بعض دنیا میں ہونے والے وہ واقعات ہیں کہ جن کی وجہ سے صرف وہ لوگ متاثر نہیں ہوتے، اور لوگوں کا بھی اس پر اثر پڑتا ہے، امپیکٹ پڑتا ہے۔ کیونکہ یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ دنیا میں مطلب جو گناہ ہوتے ہیں نا، ان کے بعض دنیاوی نقصانات بھی ہوتے ہیں جو انفرادی طور پر بھی وہ نقصان پہنچتا ہے، اور اجتماعی طور پر بھی ان کے نقصانات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے نیکی کی دعوت کتاب کے صفحہ نمبر 458 پر امیر اہل سنت نے ایک روایت نقل کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اے لوگوں 5 باتوں سے بچنے کے لیے 5 باتوں سے بچو۔ نمبر 1، جو قوم کم تولتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کم تولنا، نتیجہ اللہ تعالیٰ انہیں مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جو قوم بدعہدی یعنی وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ بدعہدی یعنی وعدہ خلافی کا نتیجہ کیا نکلا کہ دشمن مسلط کر دینا۔ نمبر 3، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ تعالیٰ ان سے بارش کا پانی روک لیتا ہے۔ اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان کو پانی کا قطرہ بھی نہ دیا جاتا۔ تو زکوٰۃ نہ دینے کا نتیجہ بارشوں کا بند ہونا۔ نمبر 4، جس قوم میں فحاشی، بے حیائی پھیل جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو طاعون کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور فحاشی اور بے حیائی جب قوم میں پھیلتی ہے تو اس کا نتیجہ طاعون کا مرض ہے۔ اس کی تفصیل ہے طاعون، جس کو انگلش میں پلگ بھی کہتے ہیں، PLAGUE۔ نمبر 5، جو قوم قرآن پاک کے بغیر فیصلہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو زیادتی یعنی غلط فیصلے کا مزہ چکھاتا ہے، اور انہیں ایک دوسرے کے ڈر میں مبتلا کر دیتا ہے۔
تو فیصلے تو ظاہر ہے کہ جو مطلب قرآن اور حدیث میں فقہائے کرام نے وہ سزاؤں کا اور حدود کا سارا بیان کیا ہوا ہے۔ البتہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دنیا میں جو جو مصیبت پریشانی آ سکتی ہیں ان کے متعلق ایک روایت میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ عرض کرنے کا میرا جو مدعا ہے وہ یہ ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ہم اچھا کریں گے ہمیں اچھا ملے گا، اچھا نظر آئے گا، ہم برا کریں گے ہمیں برا ملے گا، برا نظر آئے گا۔ ہم مدنی چینل کے ذریعے کچھ نہ کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف سلسلوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور امیر اہل سنت اپنے مدنی مذاکروں بیان کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی صورت برائیوں سے، غلط کاموں سے، بد اخلاقیوں سے باز آ جائیں۔ پچھلے دنوں بھی امیر اہل سنت نے کچھ اس طرح ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ پہلے آپ کو میں سناتا ہوں امیر اہل سنت کے وہ مدنی پھول بڑے مختصر، اور اس کے بعد بتاتا ہوں کہ نہ ماننے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں۔ ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے، اوپر سے جا کر سر پہ گری تو اس سے زخمی ہو جائیں گے آپ۔ یہ بھی زخمی بھی ہوتے ہیں، اس سے مرتا نہیں ہے آدمی، عموماً اس سے اوپر سے جو اس پہ پریشر نہیں رہتا، وہ گرتی ہے تو زخم ہو جاتا ہے۔ فائرنگ کی بھی بہت بے تحاشا فائرنگ کی آواز سے بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور گھبراہٹ ہوتی ہے، بچے چونک کے جاگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ بہت سمجھنے کی بات ہے، بہت سمجھنے کی بات ہے۔ مہربانی کر کے ایسا نہ کریں۔ آج ابھی سے تڑا تڑی ہوگی اور 12 بجے تو یک دم وہ شیطان بولتے ہٹ جاؤ، میں آیا، تو یہ لبیک کہہ کر اس کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور بہت زیادہ مطلب وہ ادم بازی کرتے ہیں۔ آتش بازیاں تو جہاں فائرنگ پر پابندی اور قانون پر عمل ہے نا، وہاں آتش بازیاں ہوتی ہیں۔ فلپائن میں سال نو کی رات آتش بازی کے باعث 2 افراد ہلاک، 600 زخمی۔ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ کراچی میں نئے سال کی آمد پر ہوائی فائرنگ، 10 افراد زخمی، 8 گرفتار۔ انڈیا میں آتش بازی، فائرنگ اور موٹر سائیکل ریسنگ کے واقعات میں 8 ہلاک، کئی افراد زخمی۔ نام رکھ دیا کس نے، اللہ اللہ اللہ، کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں سمجھتے؟ آخر وہ کون سی ضد ہے، وہ کون سا عجیب و غریب قسم کا جذبہ ہے جو اتنی تباہی کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے؟ آپ کو امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ بھی دکھایا کہ یہ 31 دسمبر سے پہلے یہ ہمیں بتایا گیا، ہمیں سمجھایا گیا کہ ایسا مت کیجئے گا، بہت نقصان ہوتا ہے فائرنگوں سے، ہوائی فائرنگوں سے، آتش بازیوں سے، اس طرح کی موٹر سائیکلوں کے ساتھ ہلا گلا کرنے سے کسی کی ٹانگ ٹوٹتی ہے، کوئی زخمی ہو جاتا ہے، کوئی معذور ہو جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، گرفتار ہو جاتے ہیں، کسی کے بچوں کو گولیاں لگتی ہیں، کوئی جل کر مطلب کہ وہ راکھ کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔
अक्ल काम नहीं करती कि आखिर इतना समझाने और इतना डराने और इतना दिखाने के बावजूद भी आखिर वो कौन सा जज्बा है जो इस तरह आग में कूदने पर मजबूर कर देता है। समझ नहीं आ रही मुझे तो। उन माँ बाप की भी समझ नहीं आती जो रोकने के बावजूद रोकते नहीं हैं। रोक सकते हैं, समझा सकते हैं, मना सकते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल वो गेट पर पहुंच जाता है फिर हम मनाते हैं। शुरू से समझाइए, शुरू से बताइए, शुरू से उनका जहन बनाइए। ज़ाहिर है जब बच्चा ज़ख्मी होकर गोली खाकर अगर चला जाएगा अस्पताल के अंदर तो नतीजा क्या निकलेगा? वो तो बेहोश है। उस बेचारे को तो पता ही कुछ नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कौन सा ऑपरेशन, कौन सा डॉक्टर, कौन सी इमरजेंसी, कौन सा सायरन, कुछ नहीं पता होता। बेहोश होता है वो। होश में आते हैं उस वक्त उसके माँ बाप, अगर आते हैं तो। होश उड़ जाते हैं इनके घर वालों के, अगर उड़ते हैं तो। उसको होश नहीं होता। अपनी खैरियत भी इसी में है कि हम अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं, अपने औलाद को इन चीज़ों से बचाएं। ये बेहयाई और फहाशी के जो अंदाज़ हम आपको मदनी चैनल पर दिखाने जैसी जो अंदाज़ दिखाते हैं, इसलिए नहीं दिखाते कि आप इसको देखें तो ये सब हो रहा होता है दुनिया भर में। वहाँ पर लोग, मर्द और औरतों का एक हुजूम होता है, एक तूफ़ान बदतमीज़ी होता है, और ये शायद भूल जाते हैं कि जब ये वक्त शुरू होगा, जब ये आतिशबाजी होगी, किस चिंगारी से मैं जल जाऊंगा, किस चिंगारी से लोग जल जाएंगे, किस फायरिंग से मुझे गोली लगेगी, मेरे किसी भाई को गोली लगेगी, उड़कर किसी को गोली लगेगी और वो ज़ख्मी हो सकता है, मौत भी वाक़ई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लिहाजा दिखाने का मकसद आप समझते हैं कि शादी ब्याह के मौके पर, दीगर खुशियों के मौके पर आप प्लीज़ अपने यहाँ इन चीज़ों पर पाबंदी लगाएं। मेरी मदनी इल्तिजा है, हाथ जोड़कर इल्तिजा करूँ आपसे, चलो हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ। कौन से मेरे पैसों से फायरिंगें करोगे, कौन से मेरे पैसों से आतिशबाजी करोगे भाई, कौन से मेरे जेब से पैसे निकल रहे हैं? मुझे तो आपका बच्चा जब ज़ख्मी होगा तो मुझे सदमा हो रहा है। मैं तो मुसलमानों के साथ जो भी हमदर्दी कर सकता हूँ करता हूँ। मुसलमानों से हमदर्दी के जो जुमले मेरी ज़बान से निकल सकते हैं मैं निकालता हूँ। हमारे एक अजीज़ थे, जानने पहचाने वाले, अजीज़ रिश्तेदार तो नहीं है, जान पहचान वाले हैं। इनका बच्चा, ये अपने बच्चे को लेकर शादी में आए बैरून मुल्क से, और शादी की तकरीब थी, इसमें वही फायरिंग हुई, बच्चे को गोली लगी और उनका बच्चा, छोटा बच्चा था, शायद 8, 9, 10 साल का होगा, इंतकाल कर गया। मैं गया था उनकी ताज़ियत के लिए। बड़े मतलब कि वो जज्बात देखने जैसे थे उनके। वो कहते मैं यूँ बनाऊँगा, मैं एक ऐसा इदारा बनाऊँगा, मैं ये करूँगा, और फायरिंगें नहीं होनी चाहिए दावत। अब जिसका बेटा गया उसको एहसास हुआ ना कि यार ये बेटा चला गया, और वो वापस तो आने से रहा। अब वो शादी की एक तकरीब थी जो कि एक गम का एक वो सिलसिला शुरू हो गया, दुख का सिलसिला। अब बच्चा इंतकाल कर जाए, बाहर से आया था और शादी निपटा कर उसको वापस जाना था। उन्हें क्या पता था कि मेरे बच्चे की मौत यूँ दावत और शादियों में लिखी। हम सोचे इस तरह की जो दावतें आप लोग करते हैं, जो दावतों में जाते हैं, आप देखिए वो दावत में क्या हो रहा है। फायरिंग हो रही हैं, आपको गोली लग सकती है, और वहाँ का माहौल जिस तरह ये फायरिंगें, इस तरह का जो माहौल होता है ना, आतिशबाजी, फायरिंग, गाने बाजे, मौसीकी, हल्ला गुल्ला, उमूमन देखिए मैं 100% नहीं कह, उमूमन वहाँ पर सुन्नत तो भरा माहौल नहीं होता। उमूमन कह रहा हूँ, हर कोई नाराज़ ना हो मेरे से। और यार क्यों नाराज़ हो गया आप? मैं मतलब माशरे की इस्लाह की तो बात कर रहा होता हूँ, एक दुरुस्ती की तो बात कर रहा होता हूँ। अगर बिलफर्ज आप इन्वॉल्व हैं, आपके यहाँ ये सब कुछ हो रहा है, तो सही तो नहीं ना कर रहे। आपको सोचिए, कौन अक्लमंद आदमी कहेगा कि आप सही कर रहे हैं? कौन समझदार आदमी कहेगा कि आप सही कर रहे हैं? आपको लगता है कुछ नहीं होगा। ये जो कुछ हो रहा है तभी तो आपको दिखा रहे हैं कि ये कुछ हो रहा है। आपके नहीं हुआ, आप तो अब करने जा रहे हो ना। जिस तरह हमने डूबते हुए वाक़यात आपको बताया कि जो साहिल पर या दरियाओं पर, आबशारों पर जो नहाने के लिए या तफरी और पिकनिक करने के लिए जाते हैं, हमने आपको बताया ना, मदरी चैनल पर हमने आपको बताया कि वहाँ फैमिली की फैमिलीज डूब गई, पानी लेकर चला गया, दोस्त के दोस्त डूब गए।
अरे आ जाओ फटाफट, सब डूब गए। आप कह रहे हमेशा कुछ नहीं होगा। यही तो जहन बदलने की हम मुसलसल अपने सिलसिले के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि ये हो सकता है आपके साथ। आप हो सकता है कि मौत ही आपको वहां लेकर जा रही हो। तो अब आप फिर एक एतराज करेंगे कि तो मौत ही लेकर जानी है तो फिर कौन रोक सकता है। लेकिन हम अच्छी तमन्ना तो करें, अच्छा जहन तो रखें और उन जगहों से खुद को बचाने की कोशिश तो करें जहां पर बुरी मौत वाकई हो सकती है। एक गफलत भरी मौत वाकई हो सकती है। मैं ज़ख्मी हो सकता हूँ, मैं जल सकता हूँ, मैं माजूर हो सकता हूँ, मैं मोहताज हो सकता हूँ, मेरे माँ बाप को तकलीफ पहुँच सकती है। जज्बाती मत होइए प्लीज़, ठंडे दिल से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल ठंडे दिल से। मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका हमदर्द हूँ, आपका खैरखा हूँ। मैं खैरखाई करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पेशे नज़र ये हदीस है, खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, तुम में से बेहतर वो है जो लोगों को भला पहुंचाए, फायदा पहुंचाए। तो क्या ये भले और फायदे की बातें नहीं है? ये मनाजिर दिखाकर आपको लुत्फ़अंदोज़ तो नहीं कर रहे, बल्कि ये मनाजिर दिखाकर हम तो आपके लिए इबरत का सामान जमा कर रहे हैं। हमारी पूरी मजलिस बैठती है, पूरा शोबा बैठता है, इन तमाम मनाजिर को हम जमा करने की कोशिश करते हैं कि किसी सूरत हम सब मिलकर इबरत हासिल करें और अब बचें। मैं उम्मीद करूं आप मुझे SMS कीजिए, मेल कीजिए ENK-madni-channel.tv, यानी इबरत ना खबरें, ENK@madni-channel.tv। इस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप SMS करें कि हम आज के बाद ये हल्ला गुल्ला, ये आतिशबाजी और इस तरह के माहौल से बचेंगे। और भी बहुत सारी होती हैं। एक तकरीब का मुझे वो मंज़र हमारे पास महफूज था कि जिसमें बड़ा मतलब हल्ला गुल्ला हो रहा था और वहाँ आग लग गई। यानी वो गफलत भरा एक महफिल थी दुनिया के किसी हिस्से का। हमें दुनिया के बाद हिस्सों की इस तरह की फुटेजेस मिलती हैं, मूवीज़ मिलती हैं और वहाँ के ये मनाजिर हमें मिलते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमें ये मनाजिर मिलें और आपको शरीयत के दायरे में रहकर ये मनाजिर दिखाएं और देखें कि ऐसा ही कोई हल्ला गुल्ला आपके यहाँ हुआ होगा, ठीक है, बच गए। लेकिन अगर वो गुनाह था तो गुनाह बाकी रह गया क्योंकि तौबा नहीं की होगी, तो तौबा भी करनी पड़ेगी और आइंदा ऐसा ना हो। वो हमारे सिस्टम के इस्लाम में वो मंजर दिखाइए कि जहाँ वो बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा था और आग लग गई और बड़ा मतलब कि इबरतनाक वो भी एक मंजर था। तो दिखाइए मदनी चैनल के नाज़रीन को। कहते हैं ये कोई तफरी थी, यहाँ कोई मतलब कि हल्ला गुल्ला हो रहा था और इस तरह की चीज़ें मतलब हो रही थी। और हुआ पिछले दिनों मैं किसी शहर में था UK में, और वहाँ भी मुझे बताया कि एक शराब खाना पर हेलीकॉप्टर गिर गया। शराब खाने में लोग शराबें पी रहे थे और उड़ता हेलीकॉप्टर। उमूमन ये हेलीकॉप्टर शहर में आबादियों में यूँ गिरते नहीं हैं, लेकिन मुझे तो इबरत हुई कि हर लोग शराबें पी रहे होंगे अंदर में, गाने बज रहे होंगे अंदर में, मौसीकी बज रही होगी अंदर में, और यूं मतलब कि हेलीकॉप्टर गिरा और कई लोग मर गए। हेलीकॉप्टर तो हेलीकॉप्टर है ना, वो तो तबाह हो गया। उसके अंदर जो पैसेंजर जो भी लोग थे शायद ही वो कोई बचा हुआ हो, लेकिन जो उसमें थे वो भी, उसमें से भी कई लोग मर गए। अब आप तो सोचिए,
عبرت کے لیے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، عبرت یہ ہے کہ ہمارے یہاں عموماً خوشیوں کے موقع پر، عقیقے کا موقع ہو، ختنہ کا موقع ہو، شادی ہو، منگنی ہو، سگائی ہو، مہندی ہو، کوئی اس طرح کی جو تقریبیں ہمارے عموماً ہوتی ہیں، بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بعض گھروں میں خوب فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، بیٹا پیدا ہو گیا، فائرنگ ہو گئی، بیٹی پیدا ہو گئی، موڈ خراب ہو گیا، کیا ہو گیا آپ کو یار؟ تو یہ مطلب کہ اب اس طرح کی چیزیں جب ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ سوچئے کہ یہ جو ہلا گلا ہو رہا ہے، یہ پہ ہلے گلے میں نہیں مرنا چاہتا، میں تو ایک اچھی اور ستھری زندگی گزار کر ایک نیکیوں بھرے ماحول میں ایک کاش مجھے موت آئے۔ تو کیا جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں آپ اس کو ڈینائی کریں گے؟ نہیں، میری سمجھ تک آپ میری بات کو ڈینائی کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے مطلب میرے ساتھ اگر اس وقت لاکھوں ناظرین ہیں، آپ نے ایسی بہت ساری دعوت دیکھی ہوں گی، آپ ہال کے اندر بیٹھے ہوئے ہوگے، کرسیاں اور ٹیبلیں جیسے ہمارے عموماً کلچر ہوتا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہوگے اور خوب باہر آتش بازی ہوئی ہوگی، کوئی ٹھا 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 فائرنگ ہوئی ہوگی، آپ بھی بیٹھ کر بولتے ہوگے کہ ابے پاگل واگل ہو گئے، کھانا وانا کھلاتے نہیں ہیں، وہ فائرنگوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسی دعوت میں کوئی ایک گولی اڑے اور کھانا تو ملے کہ نہ ملے، گولی مل گئی اڑتے اڑتے۔ آپ سب مل کر کوشش کریں نا، میں تو گیسٹ جو ہے مہمان ہیں ان کو بھی ڈرا رہا ہوں، آپ سب مل کر کوشش کریں کہ یار یہ آپ کیوں کرو گے دعوتوں میں؟ دیکھیں انڈیویجولی سمجھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، مطلب اگر آپ کو آپ کی پوزیشن ہے تو بات کریں نا، بھئی یہ ہوگا ہم نہیں آئیں گے، یہ بے پردگی ہوگی ہم نہیں آئیں گے، یہ گانے بازی ہوں گے ہم نہیں آئیں گے، میری فیملی نہیں آئے گی۔ یعنی آپ اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اٹیمپٹ تو لیں، ٹیک ایکشن، پھر دیکھیں رزلٹ کیا ملتا ہے۔ لڑنا نہیں ہے آپ اچھا اب یہ کہ جب اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو لوگ اس کا تھوڑا سا کریکٹر بھی دیکھتے ہیں کہ یار میری شادی میں تم کو بے پردگی یاد آئی ہے، میری شادی میں تم کو گانے بازے یاد آئیں، تو آپ جب پہلے سے بچ رہے ہوں گے یا آپ کا وہ ایک بگننگ اسٹیج ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کے ساتھ سپورٹ پیدا ہو جائے گی کہ ہاں یار یہ بچتا ہے، اس نے بچنے کی کوشش شروع کی ہے۔ لیکن جو بھی ہے آپ آئیے اور اپنی فیملی ممبرز کو، اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے دوستوں کو سمجھانے کی کوشش، یار دیکھو یہ مت کرنا، میں ایکسکیوز کر لیتا ہوں، تھوڑا سا پلیز ساتھ دیجیے ہمارا، یار ہم کوشش کر رہے ہیں معاشرے کو تبدیل کرنے کی، اب ساتھ دیں پلیز، کوپریٹ وتھ اس، تعاون کیجیے ہمارے ساتھ۔ میں اپنے گھر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے آپ سے تعاون نہیں مانگ رہا ہوں، اس سوسائٹی اور اس معاشرے کی درستی کے لیے تعاون مانگ رہا ہوں جس معاشرے اور سوسائٹی میں آپ بھی رہتے ہیں، آپ کے بچے رہتے ہیں، آپ کی بچیاں رہتی ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی گولی آپ کے بچے کو لگے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی بچی کسی کی ہوس کا شکار ہو جائے۔ مجھے میرے بچے بھی پیارے ہیں، یقین مانیے مجھے ہر مسلمان کا بچہ پیارا ہے، محبت کرتا ہوں میرے آقا کی امت سے، مگر جب یہ تباہیاں دیکھتا ہوں اور دنیا بھر میں مسلمانوں کو مطلب اس طرح بڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں، نہیں مطلب کہ نہیں مزہ آتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان واقعہ سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو گناہوں بھرے اس اور غفلت بھرے، میں نہیں کہتا کہ ہر بات گناہ ہے، لیکن بعض معاملات غفلت میں بھی آتے ہیں، گناہ میں بھی آتے ہیں، بے باکی میں بھی آتے ہیں، فضولیات میں بھی آتے ہیں، جو جیسا درجہ ویسے بچنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے مدی چلیں گے ناظرین، اب میں آپ کو دوسری خبر کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ مجھے بتایا گیا کہ پچھلے دنوں ایک بڑی مطلب کہ عمارت گری اور اس عمارت کے گرنے سے کئی لوگ ہلاک ہو گئے۔ آئیے پہلے اس عمارت کے گرنے کا منظر آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد اس کی خبر بھی آپ دیکھیے گا اور کچھ ہلاکتوں کے شاید مناظر بھی ہیں، اور تصور یہ کیجئے گا کہ آپ بھی جس عمارت میں رہتے ہیں، آپ بھی نیچے کھڑے رہتے ہیں، کوئی عمارت گرے اس میں ہوں، نیچے ہوں، موت کسی وقت بھی کسی طرح بھی آ سکتی ہے۔ آئیے عمارت گرنے کا عبرت ناک منظر آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موت کا انتظار ہے دنیا
منظر ہی عبرت کے لیے کافی ہے. عمارت گرنے کا منظر ایک بار پھر دکھا دیجیے. اس عمارت کے گرنے پر 60 ہلاکتوں کی خبر آئی ہے ہمارے پاس. تو اللہ کرے کہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں. پچھلے دنوں ایک بڑا عبرت والا واقعہ ہمیں ملا. ایک نوجوان کی ہمارے پاس ویڈیو ہے. اس میں یہ جو میں آپ کو ویڈیو بتانے جا رہا ہوں، اس میں عبرت کا پہلو بھی ہے، درس اور سبق کا پہلو بھی ہے، اور ایک مدنی بہار بھی ہے. جی ہاں، یہ ملٹی پرپز ہے. اس کو عبرت کے طور پر بھی دیکھیے تاکہ ہم احتیاط کریں اور ہم اپنے آپ کو کسی بڑے نقصان سے بچا بھی سکیں. مگر اس میں جو ایک انہوں نے ایک بعض مدنی بہار ٹائپ کی ایک مسرت والی جو بھی ایک انہوں نے اپنے تاثرات دیے ہیں، آئیے میں آپ کو ان کی کیفیت بھی بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، سلامتی دے، عافیت دے. انہوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے ہیں. ظاہر ہے کہ اس سے ان کی مراد یہی ہوگی کہ یہ ہوگی، میرا حسن ظن ہے کہ مجھے یہ دیکھ کر یا میری باتیں سن کر احتیاط کی جائے اور میرے حال سے عبرت لی جائے کہ وہ اس حال کو نہ پہنچے اور کس طرح وہ مزید نقصان سے بچے. اس کا بیان بھی آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. ذرا دکھائیے ہمارے اس نوجوان اسلامی بھائی کے تاثرات. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. یہ شادمان انڈا موڑ پہ جنت الفردوس مسجد ہے. اس مسجد میں تعمیرات ہو رہی تھی تو اس میں پلمبر کا کام کرا تھا. جب مسجد کی موٹریں وغیرہ میں نے باہر نکالی ہیں تو مسجد کے ساتھ جو اوپر ٹنکیاں رکھی تھیں مسجد کے اوپر، تو میں نے اس کے پائپ کو جو نا نکالنے کی کوشش کری. تو وہ پائپ جو جیسے میں نے نکالا ہے کھڈا مار کے، تو نیچے سے جو نا ایلبو تھی نا وہ پھنس گئی تھی. تو بجلی کے تار برابر میں تھے، میرے کو جو نا اس کی طرف دھیان نہیں گیا. تو وہ پائپ جو تھا نا وہ سمجھ لو بجلی کے تاروں کے اوپر گر گیا. تو اس نے میرے کو جو ہے پکڑ لیا. بجلی نے جب مجھے پکڑا ہے تو پھر مجھے اتنا ہوش نہیں تھا کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھ لوں یا چھٹا سکوں اپنے آپ کو. بس میں نے یا غوث اعظم دستگیر پکارا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اللہ یا رسول اللہ، بس یہ الفاظ تھے میرے. میں نے بولا یا رسول اللہ بس میری مدد فرما دیجئے اور مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو مجھے معاف فرما دیجئے. بھائی اتنا کہنا تھا کہ وہ بجلی کا جو تار تھا وہ اس میں کرنٹ آنا بند ہو گیا، اور لوگوں نے بتایا کہ PMT قریب تھی، وہاں بریکٹ لگا ہوا تو وہ گر گیا. جب بریکٹ گرا ہے تو سمجھ لو میرے کو جو ہے الحمدللہ کرنٹ سے چھٹکارا ملا ہے اور میری جان بچ گئی ہے. گوشت وغیرہ بلاسٹ ہوا ہوا ہے اور یہ سمجھ لو زخم جو ہے رگیں وغیرہ سب کھلی ہوئی ہیں. لوگ اٹھا کر یہاں پر لے کر آئے تو ڈاکٹر کہنے لگا اگر 1 منٹ آپ کو اور پکڑ لیتے تو سمجھ لو یہ آپ کی جان جا سکتی تھی. میری مدنی التجا یہی ہے، یہ جو بھی کام کریں تو دیکھ بھال کر کریں. جب بھی کام کریں تو کوشش یہی کریں کہ احتیاط سے کام کریں. یہ حادثہ جو ہوا ہے سمجھ لو میرے سے بے احتیاط سے ہوا ہے. میں نے ذرا سی توجہ نہیں دی کہ برابر میں تار ہیں بجلی کے. اگر میں ذرا سا خیال کر لیتا تو ہو سکتا تھا کہ میں اس حادثے سے بچ جاتا. ہائے ہائے ہائے، پلمبری کا کام کرتے تھے، یہ پلمبر تھے جو انہوں نے بتایا، یا اس طرح کا ان کا شعبہ ہوگا، پروفیشن ہوگا. اور مجھے جو اس میں ایک اور جو اس شعبے سے متعلق ہے، چاہے وہ الیکٹریشین ہیں، پلمبر ہیں، یا مستری کا آپ کام کرتے ہیں کنسٹرکشن کی لائن میں، گھر میں بعضوں کا اس طرح کام ہوتا ہے. ہو سکتا اللہ نہ کرے کوئی ایک ایسی چیز آپ کو نقصان پہنچا دے. بچ گئی ہے. اللہ ان کو صحت دے، اللہ ان کو تندرستی دے، ان کے زخموں کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد درست فرما دے، انہیں پہلے سے اچھا کر دے. اللہ کرے کہ یہ دعوت اسلامی کے مبلغ بن کر مدنی کام کریں اور مزید آگے بڑھیں. تو بے احتیاطی جو ہم سے ہوتی ہے نا،
اس کے بعد اوقات یہ نقصان ہوتا ہے. جیسے خود انہوں نے کہا کہ بے احتیاطی ہو جاتی ہے. آج کل ٹھنڈیوں کا موسم ہے, گیزر چلتے ہیں, چولہے آگ جلائی جاتی ہیں اور ہیٹر وغیرہ چلائے جاتے ہیں. اس کی گیس سے بھی اور اس آگ سے بھی بعضوں کا لوگ جھلس جاتے ہیں, سلنڈر سے لوگ جھلس جاتے ہیں. ایسے ایک جھلسے ہوئے شخص کے بھی ایک ہمارے پاس تاثرات ہیں, وہ بھی ہمیں کچھ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کاش ہم سمجھیں اور عبرت لیں. ذرا ان کے تاثرات بھی دکھا دیجیے. لاہور میں گیس سلنڈر لیک ہونے سے آتش زدگی, 3 افراد جھلس کر زخمی. میرا نام محمد احمد ہے اور میں سلنڈر پر چولہے پہ آگ جلانے لگا تھا اور پتیلی کے اوپر جب آگ لگائی تو میرے پجامے کو, ریشمی پجامہ تھا, اس کو آگ لگ گئی ہے. آپ میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں. اگر آپ کے پاس چولہا ہے, اگر گھر میں کوئی گیس لیکیج ہے, پہلے اس کو آپ چیک کریں پھر اس کو استعمال کریں, ورنہ ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ میری طرح پریشانی ہو. احتیاط کیجیے. گیس یہ تھوڑا سا مینٹیننس پر آپ کی توجہ میں دلاؤں گا. عموماً گھروں میں لاپرواہی والا جو مزاج ہوتا ہے, مینٹیننس رکھے. دیکھیں گیزر, یہ چولہا بعض اوقات بند ہو جاتا ہے اور اگر خرابی ہوتی ہے نا گیزر کی تو گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. اور جب آپ دوبارہ گیزر چلانے جائیں اور گیس اللہ نہ کرے لیک ہو رہی تھی تو پھنس سکتے ہیں. یا پھر جب چولہا جلاتے ہیں یا کوئی ماچس جلاتے ہیں, لائٹر جلاتے ہیں, ساتھ جنریٹر رکھا ہوا ہوتا ہے اور عموماً بعض اوقات جنریٹر گیس والا ہو تو ابھی گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے, یا پھر اس کا ڈھکن لوز ہو تو عموماً پیٹرول نکل رہا ہوتا ہے, یا پیٹرول بکھرا ہوا ہوتا ہے, یا پیٹرول کے کوئی برتن یا گیلن وغیرہ وہاں رکھا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے, وہ آگ پکڑ سکتا ہے اور آپ جھلس کر مر بھی سکتے ہیں اور زخمی بھی ہو سکتے ہیں, نقصان پہنچ سکتا ہے, گھر میں آگ لگ سکتی ہے. آپ سوئے ہوئے ہیں, آپ نے وہ ہیٹر چلایا ہوا ہے, اب اس طرح کا مطلب آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کرنا چاہیے. جو احتیاطی تدابیر آپ اختیار کر سکتے کریں. لہٰذا جب بھی سوئیں کلمہ وغیرہ پڑھ کر سوئیں, توبہ اور استغفار کر کے سوئیں. کہتے ہیں نا کہ وہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. ہر وقت توبہ استغفار کرنا چاہیے. نہ جانے کون سی ایسی آفت, پریشانی, آگ کا واقعہ, کرنٹ کا واقعہ, ایکسیڈنٹ کا واقعہ ہو جائے. ابھی پچھلے دنوں ٹرین کا ایک حادثے کا مجھے پتہ چلا, ہند میں کوئی ٹرین میں آگ لگ گئی. بڑا عبرت والا وہ منظر تھا اور میں تو تمام مسلمانوں سے ہمدردی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے جو زخم ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے اور تمام مسلمانوں کو خیر و عافیت و بھلائیاں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. وہ ٹرین کے جلنے کا بھی ذرا منظر دکھا دیجئے تاکہ جو ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں, 3 رات ٹرینوں میں, دنیا بھر میں ٹرینوں میں سفر ہو رہا ہوتا ہے, تو ٹرین میں سفر کرتے ہوئے بھی توبہ و استغفار کیجئے. ٹرین میں بعض اوقات بڑا ہلہ گلے کا موسم ہوتا ہے, ماحول بنا ہوا ہوتا ہے, ڈھول تماشے بج رہے ہوتے ہیں, واک مین کے اوپر گانے سنے جا رہے ہوتے ہیں, اور بھی بہت کچھ تباہیاں ہو رہی ہوتی ہیں, بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے. ٹرین میں عورتوں کی بے پردگی تو الامان والحفیظ, ان کو اللہ پردہ نصیب کر دے. اور بہت عجیب و غریب حال ہوتا ہے ٹرین کے اندر بھی. جو بھی ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں میری بات بخوبی جانتے ہیں, جو بسوں میں سفر کرتے میری بات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسپورٹیشن جو ہماری ہے, چاہے وہ جہاز کا حادثہ ہو, ٹرین کا حادثہ ہو, یا بس کا حادثہ ہو, یا جو حادثہ ہو, عموماً حادثوں میں توبہ کا موقع نہیں ملتا. بہت تکلیف, کیونکہ جب آتی ہے نا تو آدمی بڑا گھبرا جاتا ہے, سامان بچاتا ہے, خود کو بچاتا ہے, کودتا ہے, اس میں جان چلی جاتی ہے. اب پتہ نہیں یہ توبہ کر سکا نہیں کر سکا, استغفار کر سکا نہیں کر سکا, کس کیفیت پہ تھا, کس حال میں تھا, ہم نہیں جانتے کس حال میں تھا. لیکن موت وقت آئے گا, آ جائے گی, ہر وقت تیار رہیے. ٹرین کا واقعہ دکھائیے. انڈیا میں ٹرین میں آتش زدگی, 23 افراد ہلاک, متعدد زخمی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے.
عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا پاتے ہیں بہارا۔ کوئی کود کر مرتا ہوگا تو کوئی جل کر مرتا ہوگا، زخمی ہو جاتا ہوگا، جھلس جاتا ہوگا۔ عبرت جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکاں اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو اے نگاہ والو، اے نظر والو، اے عقل والو، عبرت حاصل کرو، عبرت دیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ ٹھیک ہے اب ان کے ساتھ ہو گیا۔ پچھلی قوموں کے واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں عبرت کے لیے، بہت سارے واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں عبرت کے لیے۔ جو پچھلا واقعہ ہو چکا نا وہ اگلوں کے لیے عبرت بنتا ہے، عبرت لینے والوں کے لیے، درس لینے والوں کے لیے، سبق حاصل کرنے والوں کے لیے۔ نمازی بن کے رہیے، توبہ اور استغفار کرتے رہیے، تسبیح وغیرہ اپنی زبان پر جاری رکھیے، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زبان رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ دنیا بھر میں ہر ماہ کی پہلی پیر کو دعوت اسلامی کے تحت یوم قفل مدینہ منایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک سمجھیے کہ اپنے اندر اصلاح اور نیکی و تقوی پیدا کرنے کی ایک صورت ہے کہ ہم زبان کی حفاظت کریں اور اپنی زبان کو فضولیات و گناہوں بھری گفتگو سے بچائیں۔ 26 گھنٹوں کا آپ ہدف لے لیجئے کہ میں انشاءاللہ اپنے آپ کو فضولیات سے بچاؤں گا، گناہوں بھری گفتگو سے بچاؤں گا، اشارے سے یا لکھ کر اگر بات کر سکا تو کروں گا۔ ہاں نیکی کی دعوت دینا، اچھی باتیں کرنا، یہ قفل مدینہ کے منافی نہیں ہے، اور سلام کا جواب دینا، چھینک پر الحمدللہ کہنا، الحمدللہ کا جواب دینا، جو بھی واجبہ سنت وغیرہ، سلام وعلیکم السلام وغیرہ جو بھی ترکیبیں ہیں، اگر کوئی پوچھے کون تو جواب دینا، اپنا نام بتانا کہ میرا نام یہ ہے، تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں جو امیر علیہ سنت بیان کرتے ہیں، تو ان کو تو ڈیفینیٹلی اپنی اس میں ڈسکشن میں لینا، گفتگو میں لینا ہوتا ہے، لیکن ایک ذہن بننا چاہیے کہ مجھے اپنے آپ کو فضولیات سے بچانا ہے اور گناہوں بھری گفتگو سے بچانا ہے۔ انشاءاللہ اس طرح بھی ذہن بنے گا، اور جب آپ سفر کریں گے، کہیں بھی اٹھیں گے بیٹھیں گے تو یہ باتیں یاد آئے گی۔ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، یہ پریکٹس کے لیے اس طرح یوم قفل مدینہ دیا جاتا ہے، اور یہ ٹائم ٹو ٹائم اس طرح کے ہمیں بعض مواقع فراہم کیے جاتے ہیں کہ ہم کچھ بدلیں، تبدیلی ہمارے اندر آئے، اور سفر میں نگاہوں کی حفاظت کا بھی ذہن بنے۔ ہمیں آپ کی فیڈ بیک بھی چاہیے، آپ کے تاثرات بھی چاہیے۔ enk@madanichannel.tv پر آپ یقیناً ہمیں میل کریں، آپ مجھے SMS کیجئے مدنی چینل کو۔ اگر آپ کے پاس دنیا میں کوئی بھی ایسی عبرتناک خبر آتی ہے، آپ کے پاس کوئی بھی عبرتناک ویڈیو آتی ہے، پلیز اس ای میل ایڈریس پر یہ لکھ لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ خبر، آپ کی وہ ویڈیو ہمارے اگلے سلسلے کا حصہ بن جائے، ممکن ہے۔ تو یقیناً ہمیں آپ کا انتظار رہتا ہے کہ آپ اپنے تاثرات بھی دیں گے، اپنی تجاویز دیں گے، اس سلسلے میں مزید کیا ہم پلس کر سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، آپ کے اس معاملے میں کیا تاثرات، آپ نے یہ سلسلہ دے کر کیا نیتیں کی ہیں، آپ نے اس سے کیا مطلب کہ عبرت حاصل کی، پلیز ضرور ہمیں اس سے آگاہ کیجئے۔ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا بھی ہے، اور ہمارے اسلام بھائیوں کی حوصلہ افزائی بھی ہے، اور آپ کی اس میں دلچسپی کا ایک مظاہرہ بھی ہے۔ enk@madanichannel.tv، اس پر آپ اپنے تاثرات، اپنے جذبات، SMS کا بھی فون نمبر آپ نوٹ کر لیجئے، اس پر آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں، اور SMS کے ذریعے بھی آپ اپنے تاثرات و جذبات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس دنیا میں کہیں بھی عبرتناک خبر یا عبرتناک ویڈیو اگر آپ کے پاس ہے، یقیناً ہمیں میل کیجئے، ہمیں اس کا انتظار رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ترجمہ کنز ایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔